بریگزٹ پر برطانیہ میں تاحال غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ ڈیل ہوگی یا نہیں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ہم آپ کو ابھی مینچسٹر لیے چلتے ہیں۔ نمائندہ 92 نیوز راجہ واجد نے رکن پارلیمنٹ اور شیڈو منسٹر فار امیگریشن محمد افضل خان سے اسی حوالے سے گفتگو کی ہے۔ ان کا بریگزٹ کی تازہ ترین صورتحال پر کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے ہیں۔ جی بیسیکلی بریکسٹ کی پوزیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ پچھلے 3 سال سے ریفرینڈم کا رزلٹ تو آ چکا ہے، لیکن اس کا جو رزلٹ آنا چاہیے تھا وہ مارچ کے اینڈ پہ ہونا چاہیے تھا بریکسٹ کا، لیکن یہ ہو نہیں سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ٹریزا مے ٹوری پارٹی نے جو ڈیل کی ہے یہ ڈیل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، نہ صرف کہ پارلیمنٹ کو یا اپوزیشن کو، خود ان کی پارٹی کی آدھی کے قریب دوسری طرف ہے، تو یہ وہ مشکلات فیس کر رہی ہیں۔ 3 بار ان کی ڈیل کو شکست ہو چکی ہے پارلیمنٹ کے اندر، تو اب دوبارہ وہ واپس گئے ہیں اور یورپین کونسل جو ہے انہوں نے ان کو کچھ اکتوبر تک اور مہلت دی ہے کہ دیکھنے کے لیے کہ کوشش کسی طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر کوئی ڈیل ہو سکتی ہے یا نہیں جس میں میجارٹی سامنے آئے۔ اچھا، اگر ہم ڈیل کے ساتھ نکلتے ہیں تو اس کے کون سے بینیفٹس ہیں، اور اگر وداؤٹ ڈیل یورپ سے نکلتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ جی، تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی کمپلیکس سبجیکٹ ہے، اسی لیے اتنا ٹائم بھی لگا ہے اور ابھی بھی سامنے فیصلہ نہیں آ رہا۔ تو بنیادی چیز کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھیں کہ جب گورنمنٹ نے اس اسیسمنٹ کیا تھا ساری چیزوں کا کہ مختلف جو آپشن ہمارے پاس ہیں تو کیا ہیں، تو اس کے کیا تاثرات ہوں گے، تو جو چیز سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ جو نو ڈیل ہے یہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے برطانیہ کے لیے۔ تو وہ نقصان دہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو اکانومک بیس ان کی ہے، جو ان کی جی ڈی پی ہے، سب سے زیادہ ایفیکٹ اس پہ ہوگا، تو سم تھنگ لائک 5-6% کم ہونے کا ہے۔ تو 5-6% ٹریلین کے حساب سے لگائیں تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو خطرہ یہ ہے کہ یہ دوبارہ ریسیشن کی طرف نہ چلا جائے اکانومی، اور اب آگے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 8-9 سال سے اسٹیرٹی پالیسی کی وجہ سے جو کٹس ہو رہے ہیں، تو اگر ایک بار پھر ریسیشن ہوا تو اس کا کیا حالات ہوں گے، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اسی لیے پارلیمنٹ نے جب ان کی ڈیل کو ریجیکٹ کیا ہے اس کے ساتھ اس بات کو بھی ریجیکٹ کیا ہے کہ نو ڈیل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو اس وقت نو ڈیل آپشن نہیں ہے پارلیمنٹ میں، اس کے لیے کوئی پوزیشن نہیں ہے، سب اس کے خلاف ہیں۔ تو بات جو پھر باقی بچتی ہے وہ یہی ہے کہ ڈیل یا ریمین، کہ بھئی آپ باہر ہی نہ نکلیں، تو یہی میں سمجھتا ہوں 2 مین آپشن باقی رہ چکے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے دیکھا ہے کہ وہ خود اس مسئلے کو حل نہیں کر رہے، تو آخری عین 12 وقت کے پہنچنے سے پہلے 2 منٹ انہوں نے پھر اپوزیشن کے ساتھ بات کرنی شروع کی ہے، اور اس بات میں اپوزیشن بھی سنجیدہ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا مفاد جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر مل کے کوئی حالات اس طرح سمجھے کر سکیں ڈیل جو ملک کے مفاد میں ہیں تو یہ بہتر ہے۔ ابھی یہ 1 ہفتے سے گفتگو چل رہی ہے، لیکن جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب 3 بار ٹریزا مے ٹوری پارٹی کو ڈیفیٹ ہوئی ہے پارلیمنٹ میں، وہ اس سے سبق نہیں سیکھ رہے۔ اس کا بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ جو ڈیل ان کے پاس ہے یہ ڈیل اچھی نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلائل یہ ہے کہ خود ان کی پارٹی ہی نہیں مان رہی، تو اپوزیشن پہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے تو اعتراض کرنا ہی ہے، اپوزیشن تو اعتراض کرتے ہیں، نقطے نکالتے ہیں۔ تو یہ مشکلات ہیں ٹوری پارٹی کے لیے اور مے کے لیے، تو اس کے لیے انہیں فنڈامنٹلی شفٹ کرنا پڑے گا جو ریڈ لائن ہے۔ اور اس میں جو لیبر پارٹی کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ عوام کا فیصلہ ہے کہ ہمیں باہر نکلنا ہے، تو ہم اس چیز کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ملک کا دیوالیہ نکالنا ہے۔ تو ہم وہ ڈیل چاہتے ہیں جس سے ملک کو کم سے کم نقصان ہو۔ لندن میں 2 روزہ بین الاقوامی پراپرٹی نمائش اختتام پذیر ہو گئی ہے، جس میں دبئی میں سرمایہ کاری کے لیے شعبہ ہارٹ لینڈ اور ایمار کی جانب سے پرکشش پیکیجز پیش کیے گئے۔ بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ۔ لندن میں ایکسپو کے سب سے بڑے مرکز XL میں 2 روزہ پراپرٹی نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ نمائش میں دبئی، برطانیہ، نائجیریا، پرتگال اور اسپین سمیت دیگر ممالک میں پراپرٹی میں سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ڈیلز متعارف کرائی گئیں۔
दुबई में प्रॉपर्टी से मुतालिक नए कवानीन के इतलाक से बरतानिया में मौजूद सरमायाकारों ने बड़ी दिलचस्पी जाहिर की है। सरमायाकारों का कहना है कि रियल एस्टेट में सरमायाकारी के लिए मुनासिब फिजा कायम करने पर दुबई हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। दुनिया भर में सरमायाकार ऐसे पुरअमन और मुनाफा बख्श मुमालिक में सरमायाकारी के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। रिस्पांस बहुत ठीक है, काफ़ी लोग दुबई से काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर, दुबई का वेदर, दुबई के अंदर जो भी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। I think people should invest in the south of Spain because it's a good point to make their not only their vacations but to have a good possibility of living a life different from the one that they have in the UK. So to experience a new culture that will make them discover. इंटरनेशनल प्रॉपर्टी प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं जिसके अंदर आप चाहे लाहौर, लंदन, मैनचेस्टर या दुबई कहीं पे भी प्रॉपर्टीज बाय करना चाहते हैं, यू कैन बाय थ्रू आवर प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एज वेल। इसके अलावा अगर आपका अपना इंटरेस्ट है बाय करने का लेकिन आपको ऑनलाइन प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं प्लेटफॉर्म के लिहाज से। वहाँ से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी उसके लिहाज से हम आपको प्रॉपर्टी ढूंढ के आपको इंशाल्लाह आपके एक अच्छा घर बना के देंगे, ढूंढ के देंगे इंशाल्लाह। हम लोग H&S रियल एस्टेट से आए हैं लंदन, और हम लोग यहाँ पे मीरास और दुबई होल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स सेल कर रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस हमें देखने में आया है। यूके के क्लाइंट्स, स्पेशली इंडियन ओरिजिन और पाकिस्तानी ओरिजिन जो नेशनैलिटीज़ हैं जो यूके में बेस्ड हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है। बहुत ज़बरदस्त हमें रिस्पांस मिला है और हमें बहुत अच्छा लगा है, और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम बार बार लंदन विज़िट करें और इस किस्म के शोज़ होने चाहिए। This is the first time that Shoba has come in a big way to advertise here in London. We're running up to the launch of our new UK office at Park Lane on the 1st of May. And yeah, we've had a lot of interest because people have loved obviously their big model over here that we've got. And yeah, they understand the connection because yeah, we've also got the London Collegiate School on site over there. So there's the nice London connection for all the investors over here. So no, we've seen big interest over here for Dubai, and now people know that Expo 2020 is coming up, so they're all like really taking interest in what's happening in Dubai next year. देखिए इस वक्त दुबई की मार्केट जो है वो सबसे फेवरेबल है यूके के ऑडियंस के लिए, यूके के लोगों के लिए, क्योंकि जहां यहाँ ब्रेक्सिट होने के जो तवक्कात हैं उस वजह से लोग बहुत से जो है वो यूके में इन्वेस्ट नहीं कर रहे और वो यूके से बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसमें दुबई उनके लिए सबसे फेवरेबल है, खासकर एशियन कम्युनिटी के लिए, क्योंकि उनके लिए एक हब भी है दुबई। जब भी वो अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश जहाँ भी जाते हैं तो अक्सर दुबई से होते हुए जाते हैं, तो इस तरह वो अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और जो पेमेंट प्लान इस वक्त दुबई मार्केट में ऑफर हो रहे हैं पोस्ट हैंड ओवर के, आप पहले पोजेशन ले लो और उसके बाद पेमेंट करते रहे बगैर किसी इंटरेस्ट के, बगैर किसी उसके एक्स्ट्रा चार्जेस के, तो इससे बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। नुमाइश में मुख्तलिफ मुमालिक में प्रॉपर्टी में सरमायाकारी को फरोग देने के हवाले से सेमिनार्स का भी इनेकाद किया गया। एक्सेल लंदन में लगने वाली इस प्रॉपर्टी एक्सपो में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स ने शिरकत की। इन्वेस्टर्स का कहना था कि ब्रेक्सिट के बाद दुबई ही वो वाहिद जगह है जहां पर उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर हो सकती है। कैमरा टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम काउंसिल ऑफ मास्क के ज़ेरे एहतमाम सिक्योरिटी एडवाइज़र का एक अहम इजलास ऑस्टन यूथ सेंटर में हुआ, जिसमें माह रमज़ान के दौरान मसाजिद की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के बारे में आगाही दी गई। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे बर्मिंघम से आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम की यूथ सेंटर ऑस्टन में सिक्योरिटी इदारों और बर्मिंघम की तमाम मसाजिद के जिम्मेदारान का अहम इजलास हुआ, जिसमें काउंटर टेररिज्म, फायर ब्रिगेड अफसरान के अलावा सिक्योरिटी मुहैया करने वाली कंपनी के नुमाइंदगान और BCM के मेंबरान शरीक थे। इजलास का मकसद रमजानुल मुबारक के दौरान मसाजिद की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना था। इस मौके पर तमाम इदारों के नुमाइंदगान ने BCM के जिम्मेदारान को प्रोजेक्टर के जरिए अपने प्लान से आगाही दी। पुलिस क्राइम अफसरान, बर्मिंघम काउंसिल ऑफ मॉस्क्स के उर्दू तर्जुमान पीर तैयबुर रहमान कादरी, मोहम्मद अली और दीगर शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मीटिंग में ली गई हमारी तजावीज़ हमारी मसाजिद को मजीद महफूज बनाने में कारआमद साबित होंगी। मैं भी एक मस्जिद का इमाम भी हूँ और चेयरमैन भी हूँ, और मुझे खुशी है कि पीर साहब ने मुझे और कादरी साहब ने बुलाया है, और यहाँ मीटिंग से पता चला है कि ये हमारे बेनिफिट के लिए है, और इंशाअल्लाह जब तक ये काम चलता रहेगा हम इनका साथ देते रहेंगे, और होप करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर किस्म की मुसीबत से दूर फरमाए। Most of the masajids of Birmingham, we have 200 masajids, and especially with the atrocity that happened in New Zealand and that the attacks on the 5 mosques in Birmingham, we wanted to gather the security elements of the partnership work that we're doing with the local authority as well as the police, and
make more awareness of the issues that we may have to face in the future. But alhamdulillah, we're working towards that, and we're servants, inshallah. Thank you. So my name's Kenny Bell. I'm the commander for East Birmingham. It's been a pleasure to be invited here by the Birmingham Council of Mosques to address the audience today. We've been discussing about the security of mosques, the role that the congregation can play in being alert but not alarmed, and especially with Ramadan coming up and in light of the New Zealand and the recent attacks in Birmingham, it's incredibly important that the community and the police work together to make sure that we are safe but also that we feel safe, and I'm really pleased with the way the conversation's gone today. 3 साल हो गए बर्मिंघम में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा मसाजिद मेंबर्स बन चुकी हैं और हम चाहते हैं कि तमाम मसाजिद मिलकर काम करें, उनमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर किया जा सके, कोई ट्रेनिंग दी जा सके फर्स्ट एड के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। और इसी हवाले से आज हमने यहाँ बर्मिंघम में एक बहुत बड़ा इवेंट रखा जिसमें पुलिस की तरफ से, फायर सर्विस की तरफ से, होम ऑफिस की तरफ से, बाकी इदारों ने मिलकर ये बताया कि अगर आपको कोई मसाइल हों तो आप कोऑर्डिनेटेड तरीके से किस तरह काम कर सकते हैं। BMC की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ पर पुलिस वाले थे, फायर अथॉरिटी वाले थे और उसके अलावा जो ट्रेनिंग दे रहे हैं फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, सारा मिला के इनको इकट्ठा किया गया है और कम्युनिटी अवेयरनेस और उसके बाद जो भी कम्युनिटी के मसाइल हैं, खास करके हमारी मस्जिद में जो मसाइल हैं कम्युनिटी के हवाले से उनको उजागर किया गया है और कुछ स्टेप ली गई हैं। इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में उनको हाईलाइट किया जाएगा और जो कम्युनिटी के मसाइल हैं, खास करके हमारी मस्जिदों के जो मसाइल हैं उनको टैकल किया जाएगा। बर्मिंघम काउंसिल ऑफ मॉस्क PCM ने आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे बर्मिंघम के अंदर अरेंज किया जिसमें पुलिस ऑफिसर, बर्मिंघम सिटी काउंसिल, फायर सर्विस और सिक्योरिटी वालों ने आके तमाम जो बर्मिंघम की मसाजिद के अथॉरिटीज़ थी उनको आके ट्रेनिंग दी है कि मंथ ऑफ रमज़ान आ रहा है और नमाज तरावीह की जो बड़े इज्तिमात होंगे, नमाज जनाजा, ईदैन के हवाले से जितनी भी गैदरिंग्स होगी उस हवाले से हिफाजती तदाबीर क्या होनी चाहिए ताकि कोई ऐसा मसला ना हो जो बर्मिंघम के अंदर पिछले दिनों के अंदर हुआ और क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड के अंदर हुआ। उससे बचने के लिए BCM बर्मिंघम काउंसिल ऑफ मॉस्क ने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे आज अरेंज किया है और ताकि आने वाले वक्तों के अंदर हमें किसी किस्म की तकलीफ न हो। गुज़श्ता दिनों मसाजिद पर होने वाले दहशतगर्द हमलों और चाकूजनी के वाकयात में इजाफे के बायस सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। लीड्स की जामिया मस्जिद इब्राहिम वेस्टर्न में मुनक़िदा 2 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा इख्तिताम पसीर हो गया है जिसमें उम्मत मुस्लिमा की सरबलंदी, इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गई। तफ़सीलात जानेंगे आसिफ कुरैशी की इस रिपोर्ट में। तबलीगी जमात के ज़ेरे एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी मरकजी जामिया मस्जिद इब्राहिम वेस्टर्न लीड्स में मुनक़िदा 2 रोज़ा इज्तिमा इख्तिताम पसीर हो गया। इज्तिमा में लीड्स, डेविसबरी, वेकफील्ड, ब्रेडफोर्ड, हैलिफैक्स, यॉर्कशायर के दीगर शहरों समेत बरतानिया भर से लोग शरीक हुए। इज्तिमा से अमीर तबलीगी जमात बरतानिया अलहाज पीर बोस्तान, मौलाना जिक्रिया, मौलाना हयात, कारी अरशद समेत दीगर जय्यत उलमा कराम ने खिताब किए। इस मौके पर कुरान मजीद की तालीमात, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, तफरकाबाजी के खात्मा और नौजवान नस्ल को दीन की तरफ रागिब करने पर जोर दिया गया। उलमाए किराम का कहना था कि जब तक उम्मत मुस्लिमा दीन की तालीमात पर अमल पैरा नहीं होती उस वक्त तक मुश्किलात का खात्मा मुमकिन नहीं। 2 रोज़ा इज्तिमा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। मेहमानाने गरामी के लिए रहायश व ताम का खुसूसी बंदोबस्त था। आखिर में अलहाज पीर बुस्तान ने उम्मत मुस्लिमा और बरतानिया में आबाद मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तर्जुमान सारा सैंडर्स ने अपने सदर के इक़दामात का दिफा करते हुए कहा कि ट्रंप इल्हान उमर पर तनकीद जारी रखेंगे। गुज़श्ता रोज़ ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में मुस्लिम खातून रुकन कांग्रेस इल्हान उमर और 9/11 की वीडियो को यकजा करके पेश किया जिसके बाद उन पर कई एतराफ़ से इल्ज़ाम आयद किए गए। ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी समेत कई अरकान कांग्रेस ने ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया तो सदर की तर्जुमान उनके दिफा के लिए मैदान में आ गई। कहती हैं
ٹرمپ نے لوگوں کو الہان عمر کے خلاف تشدد پر نہیں اکسایا اور یہ الہان نے یہود مخالف بیانات دیے تو امریکی صدر الہان کی مخالفت میں بیانات دیتے رہیں گے۔ سوڈان کی حکمران عبوری فوجی کونسل نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ ایک آزاد شخصیت کا عبوری وزیر اعظم کے طور پر انتخاب کریں اور ایک سول حکومت تشکیل دی جائے۔ فوجی کونسل کے اراکین اور دارالحکومت خرطوم میں متعدد سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کا اجلاس ہوا۔ فوجی کونسل کا کہنا ہے کہ وہ آزادی، انصاف اور جمہوریت پر مبنی ایک شہری ریاست کا قیام چاہتی ہے۔ دوسری جانب ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ فوجی کونسل فوری طور پر ایک نئی سول حکومت کو اقتدار منتقل کر دے جو معزول صدر اور ان کے ساتھیوں کا احتساب کرے۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام بٹگرام میں جشن بہارہ کے 2 روزہ ثقافتی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ بٹگرام میں 2 روزہ ثقافتی جشن بہارہ میلے کا انعقاد ہوا تو دور دراز سے شہری میلے سے لطف اندوز ہونے امڈ آئے۔ میلے میں مزاحیہ خاکے، ملی نغمے، ٹیبلو شوز، جمناسٹک، نیزہ بازی، غشئی نشانہ بازی کے مقابلے ہوئے جن میں پرفارمرز نے اپنی شاندار پرفارمنس سے حاضرین کو خوب محظوظ کیا۔ ڈسٹرکٹ کونسل ممبران اور تحصیل کونسل ممبران کے درمیان رسہ کشی کا مقابلہ بھی ہوا۔ شہریوں نے مقامی ثقافتی اشیاء، پرانے زمانے کی جیولری، دستکاری کا سامان، تاریخی پہناوے اور اسلحہ میں بھی گہری دلچسپی ظاہر کی۔ نمائشی اسٹالوں پر شہریوں کی دلچسپی قابل دید تھی۔ میلے کے دوسرے اور آخری روز ڈپٹی کمشنر ارشد قیوم برکی اور تحصیل ناظم نیاز محمد خان ترن نے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں، طلباء، انتظامی کمیٹی کے ممبران، صحافیوں، بلدیاتی نمائندوں میں شیلڈز، ایوارڈز اور نقد انعامات تقسیم کیے۔ اور بھی خبریں ہوں گی بلٹن کا حصہ، لیکن اس بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ امریکہ میں ہوا کے بگولوں نے تباہی مچا دی۔ ٹیکساس سے مسیسپی تک مختلف حادثات میں 3 بچوں سمیت 7 افراد دم توڑ گئے۔ ہزاروں مکانات تباہ ہو گئے۔ طوفانی ہواؤں کے باعث بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی جنوبی ریاستیں طوفان کی زد میں آ گئیں۔ ہوا کے بگولوں نے کئی گھروں کی چھت اڑا دی۔ مختلف حادثات میں 3 بچوں سمیت متعدد افراد لقمہ اجل بن گئے، جبکہ درجنوں افراد زخمی بھی ہو گئے۔ طوفانی ہواؤں اور بگولوں کے باعث نظام زندگی بھی درہم برہم ہو گیا۔ ہزاروں مکانات بجلی سے محروم ہو گئے۔ ہوائی سفر بھی بری طرح متاثر ہو کر رہ گیا۔ 6000 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ سب سے زیادہ شکاگو، ڈیلاس، شارلٹ، شمالی کیرولینا کے فضائی اڈوں پر پروازیں منسوخ ہوئیں۔ امریکی محکمہ موسمیات کے مطابق طوفانی آندھی نے ٹیکساس سے الاباما تک کئی جنوبی ریاستوں میں تباہی مچائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے 10 کروڑ لوگوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ کئی علاقوں میں مزید طوفان کی وارننگز بھی جاری کی گئی ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں آزاد کشمیر کے شہر نکیال کے اسسٹنٹ کمشنر راجہ طارق محمود کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا بھارت LOC کی مسلسل خلاف ورزی کر کے اشتعال پیدا کر رہا ہے، جس کا پاک فوج منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ شاہد میر کی رپورٹ دیکھیے۔
اسکاٹ لینڈ کی کاروباری اور سماجی شخصیت راجہ اقبال نے آزاد کشمیر کے شہر نکیال کے اسی راجہ طارق محمود کے اعزاز میں گلاسگو میں ایک پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا۔ تقریب میں گلاسگو کے کونسلرز بیلی راجہ حنیف اور شاہد فاروق کے علاوہ سیاسی شخصیات چودھری مجید، راجہ عابد، راجہ عامر اور چودھری بشیر نے خصوصی شرکت کی۔ راجہ طارق محمود نے عشائیہ سے خطاب میں کہا، بھارت آئے روز کوٹلی سیکٹر پر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے معصوم انسانوں پر گولیاں برساتا رہتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جو وزٹ ہے اس میں بڑی لرننگ ہے، دنیا نے جو ہے نا بڑی ترقی کر لی ہے اور ہمارا ملک جو ہے نا محتاج ہے اس چیز کا کہ ہم بھی اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں اور اپنے جو ہے نا وہ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ہمارا جو رول حصہ بنتا ہے وہ ہم ادا کریں۔ 92 نیوز سے گفتگو میں شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان سے آئی سیاسی اور سرکاری شخصیات کی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ملاقاتیں باہمی رابطے کا باعث بنتی ہیں۔ بعض اوقات یہ رابطے پاکستان میں مسائل کے حل کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ اصل کشمیر از دا بون آف کنٹینشن، جس پر لوگ آ کے اپنی سیاست کی بات بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے بھی ہیں۔ اور جہاں تک بیوروکریٹ کا تعلق ہے، میرا بیوروکریٹ تو اپنے طور پر وزٹ کرنے کے آتا ہے، وہ عزیزوں اقارب کے پاس آتا ہے، تو ان کے جو عزیز اقارب ہوتے ہیں پھر اپنے دوستوں کو بلا لیتے ہیں۔ ان کا انٹریکشن میرا خیال ہے کوئی بینیفٹ کے لیے نہیں وہ آتے، وہ تو اپنے عزیز و اقارب سے ملنے آتے ہیں۔ میرے خیال میں جو بھی آتا ہے دوست احباب، وہ دوست احباب سے ملنے آتے ہیں۔ یہ تو پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے۔ جب ادھر آتے ہیں ان کو ہمارے ہارڈ ورک بھی سب دیکھتے ہیں تو پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی محنت سے کام کرتے ہیں، اور پھر ان کے دل میں ہماری جیسے افسران کے دل میں ہمارے لوگوں کی عزت بڑھ جاتی ہے، تو یہ میرے لیے کافی ان کے کمرے فروٹفل ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ادھر کے جو سسٹم ہے ان کو بھی دیکھ کر جاتی ہے، تو ان کی یہ بھی ان کی بہت زیادہ فروٹفل ہے۔ ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں ہم ڈسکشن کرتے ہیں، اور موسٹلی جتنے ہمارے کشمیر کے لوگ رہتے ہیں یہ بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ جب ہم ان سے بیٹھتے ہیں ان کی عزت یا امیر بھی عزت دیتے ہیں۔ جب پاکستان میں جاتے ہیں تو ابھی ریسنٹلی ہم پاکستان سے ہو گئے ہیں تو ہمیں بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں، تو جو ہمیں مسائل ہیں ان کو کوشش ہوتی ہے کہ سالو کریں۔ تو ہمارا یہ مقصد ہے جتنے ہمارے مہمان آتے ہیں ان کی عزت کریں۔ گورنمنٹ کے کام کر رہے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر وہ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، وہ لوگوں سے اپنی جو مشکلات ہیں وہاں پہ جاتے ہیں پاکستان میں کشمیر، تو وہ مشکلات جو ان سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ سرکاری لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ ان کی پرابلم کا حل کیا ہے، وہ یہاں بھی بتا دیتے ہیں، وہ اپنا نمبر وغیرہ یا کانٹیکٹ دے جاتے ہیں تو پھر بس پاکستانیوں کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ آپ جب ان کو مسئلہ ہو ان سے رابطہ کر کے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو بارڈر کے حالات ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کافی گمبھیر چل رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وہ ہماری کمیونٹی ادھر کتنی بریو ہے اور بہادری کے ساتھ ادھر ہمارے لوگ رہ رہے ہیں بارڈر پہ۔ شرکاء نے مزید کہا، اوورسیز پاکستانیوں کو وزیر اعظم عمران خان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ توقع ہے کہ وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائیں گے۔ شاہد میر، 92 نیوز، گلاسگو۔ آج اے سی نکیال راجہ طارق محمود نے اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں خصوصی دورہ کیا اور کمیونٹی کے ساتھ گپ شپ کی اور عشائیے کا اہتمام بھی یہاں پہ کیا گیا۔ کمیونٹی کا کہنا تھا کہ اس طرح جب سرکاری افسران یا سیاسی لوگ ہمارے اوورسیز پاکستانی سے ملتے ہیں، وہ ان کو جانتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اور کتنی مشکل سے وہ پیسہ کماتے ہیں، اور ان کے ساتھ اپنے خیالات ایکسچینج کرتے ہیں، اور پھر جب ان لوگوں کو کمیونٹی کے لوگوں کو کوئی مسئلہ وہاں پہ آزاد کشمیر میں یا پاکستان ہوتا ہے تو ان سے رابطہ کرنے میں بھی آسانی رہتی ہے۔ شاہد میر، 92 نیوز، گلاسگو، اسکاٹ لینڈ۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلٹن اپنا اختتام کو پہنچا۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔